بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ویلکم ٹو دا شو۔ صاحبوں، سیلاب تو ہر سال آتا ہے، ہزاروں گھر اجڑ جاتے ہیں، بچے بیمار ہوتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، اور کچے اور پکے گھر جو ہیں، جو غریب بڑی مشکل سے بناتا ہے، وہ بہت آسانی سے ڈوب جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ پھر پوری دنیا سے امداد آتی ہے، اور وہ امداد جو ہے ہماری حکومت اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ چنک جو ہے وہ خود کھا جاتی ہے۔ غریبوں تک بہت تھوڑی سی امداد پہنچتی ہے، وہ بھی جو ان کے نور نظر ہو۔ موجودہ سیلاب کی جو صورتحال ہے یہ بہت خراب ہے۔ اچھا دیکھیے، بھارت نے 2 دفعہ وارننگ دی تھی کہ ایسا ہونے والا ہے، جب ہمارے یہ ریزرو بڑھیں گے تو پھر ہم اس کو کھولیں گے۔ یہ خواجہ آصف نے یہ بات کہی ٹی وی پہ، لیکن ہماری طرف سے کوئی پلاننگ نہیں کی گئی۔ اس کے ذمہ دار یہ حکمران عاصم منیر اور ان کے یہ جو گماشتے ہیں، جو حکومت کے لوگ ہیں، یہ ہیں۔ دیکھیے، اگر اچھی پلاننگ کی جاتی تو کم از کم 50% نقصان سے آپ بچ جاتے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی۔ نہ پہلے کچھ کیا گیا اور نہ اب کچھ کر رہے ہیں۔ اب ذرا بتائیے یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اور ان کو کیسے حل کیا جائے گا اس وقت جب پورا ملک سیلاب کی زد میں ہے، اور وہ گدلے پانی میں لوگ بہہ رہے ہیں، انسان مویشی بہہ کے آگے نکل گئے، مر گئے ہیں۔ اس وقت ملک کا وزیر اعظم صبح اپنے سوئمنگ پول کے بڑے ہی اچھے صاف ستھرے پانی میں سوئمنگ کر رہا ہے، اور حاکم وقت اورنج جوس سے ابتدا کر رہے ہیں اپنے ناشتے کی۔ ان کو نہ کوئی شرمندگی ہے، نہ احساس ہے، نہ تکلیف ہے، نہ ان کے گھروں پہ، نہ ان کی صحت پہ، نہ ان کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ کوئی اثر نہیں پڑا۔ اثر پڑا تو اس غریب پر ہی پڑا۔ یہ غریب کی قسمت بھی کیسی ہے کہ عام دنوں میں بھی یہ حکومت لوٹتی ہے، آپ سے ٹیکس وصول کرتی ہے، آپ کا خون پیتی ہے، اور جب آپ پہ کوئی مصیبت آ جائے تو اس وقت بھی آپ کو لوٹتی ہے، آپ کے نام پہ پیسے لے کے کھا جاتی ہے۔ حقیقت یہی ہے۔ اچھا، اب کچھ ویڈیوز ہیں جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں، ان کو دیکھ کے آپ خود فیصلہ کیجئے۔ ایک ویڈیو ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے سلیمان شہباز کی رمضان شوگر مل کو بچانے کے لیے پانی کا رخ غریب بستیوں کی طرف موڑ دیا گیا۔ خود نون کے ایک مصدق ملک صاحب بتا رہے تھے کہ چند عمرہ 10 لوگ ایسے ہیں جن کے ریزورٹس بچانے کے لیے رخ غریب آبادیوں کی طرف موڑ دیا گیا۔ ان حالات میں بھی اقربا پروری جاری ہے۔ اب یہ مریم نواز کی تصویر کے بغیر پنجاب میں کہہ رہے ہیں کہ آپ امداد ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے۔ اس کی ویڈیو موجود ہے، گواہ موجود ہے، اور وہ کہہ رہا ہے ٹرک میں لانے والا کہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں، واپس لے جاؤ، اس پہ اس کی تصویر نہیں ہے، یا بینر لگاؤ کہ یہ ان کی طرف سے ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ ایک یہ خاتون بہت بڑا عذاب ثابت ہوئی ہیں، مریم نواز جن کا نام ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جو اب تک نظر آیا تو وہ تو یہی نظر آیا ہے، جائز ناجائز طریقے سے اقتدار حاصل کرو، شہرت کے لیے فوٹو سیشن کراؤ، بڑھاپا چھپانے کے لیے پلاسٹک سرجری کراؤ، اور دن رات جو ہے وہ نت نئے فیشن جو ہیں، برانڈ جو ہیں، ان کو پہن کر آؤ، اور ایک رومانٹک دنیا میں ہیں وہ، اور اس میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ یہ سارا وقت تو اپنی پلاسٹک سرجری اور فیشن اور اس میں گزار دیتی ہیں، فوٹو سیشن میں۔ کیا یہ کام کرنے والوں کے لچھن ہوتے ہیں کہ ان کے طور اطوار ایسے ہوتے ہیں؟ کام کرنے والے لوگوں کے اطوار ایسے نہیں ہوتے۔ اینجینا مرکل وہ چانسلر تھیں جرمنی کی، 20 سال حکومت کی، وہ 10 جیکٹس تھیں ان کے پاس اوپر کی، اور 4-5 ٹراؤزر اور 2-4 اسکرٹس۔
اب وہ اپنی لانڈری بھی خود کر لیتی تھیں. ان پہ جرمن کے ایک ٹی وی پہ بھی ایک رپورٹ آئی تھی کہ وہ کتنی سادہ تھیں. کیوں؟ ان کا فوکس جو تھا وہ اپنے کام پر ہوتا تھا، اپنے ملک پر ہوتا تھا. ان کا فوکس تو صرف اقتدار بچانا ہے، مال بنانا ہے اور نت نئے فیشن کو اڈاپٹ کرنا ہے. دیکھیے، آدمی کو خوش لباس ہونا چاہیے، ہمارا مذہب بھی اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن فیشن وکٹم ہونا، دن رات اسی پہ سوچنا، نئے نئے فیشن کو اڈاپٹ کرنا اور اسی میں رہنا، اس دنیا میں رہنا، اور یہ سوچنا کہ ہم بہت خوبصورت نظر آئیں تو زیادہ اچھا ہوگا. صاحبو، خوبصورت عورت تو ہمیشہ سادہ لباس میں ہوتی ہے. یہ فیشن وکٹم جو ہوتی ہیں یہ خوبصورت، اب یہ کچھ ایسی باتیں شروع ہو جائیں گی کہ جو کچھ کو پسند آئیں گی، کچھ کو نہیں. بہرحال دیکھیے، یہ بات اب عاصم منیر کو سوچنی چاہیے کہ آپ نے کس بنیاد پر ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا. کہا، فرمایا تھا منیر صاحب نے، وہ اپنے آپ کو بڑا اچھا کیری کرتی ہیں، بہت اچھا لباس تراش اور گفتگو. ان چیزوں سے حکومت نہیں چلتی حضور. حکومت چلانے کے لیے دماغ چاہیے، شو پیسز نہیں چاہیے ہیں. ان کو اٹھا کے شو ونڈو میں رکھ دیجئے اور کسی ایسے فرد کا انتخاب کیجئے جو واقعتاً کام کرنا جانتا ہو. اچھا صاحب، عاصم منیر صاحب نے چن چن کر کرپٹ اور نااہل لوگوں کی ٹیم بنائی ہے. دیکھیے، سسٹم کو کمزور کرنے کے لیے نااہل لوگ کافی ہوتے ہیں، اور سسٹم میں زہر پھیلانے کے لیے کرپٹ لوگ چاہیے ہوتے ہیں. یہ دو کیٹیگریز، اور جب یہ دونوں مل جائیں تو ڈیزاسٹر پیدا ہوتا ہے. جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، 3 سال سے یہ لوگ حکومت میں ہیں اور کسی کام میں کامیابی نہیں ہے. کبھی کبھی تو میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ ان کی قسمت بھی واقعی ساتھ نہیں دے رہی، بہت ہی خراب، کچھ منحوس ثابت ہو رہے ہیں. اچھا دیکھیے، یہ کرپٹ اور نااہل لوگ، یہ ملک کے لیے پلاننگ کرنا ان کا کام نہیں ہوتا. یہ بہت مصروف لوگ ہوتے ہیں جو آج آپ کے سامنے ہیں. اس میں 3 پوائنٹ ہیں جو آپ ذہن میں رکھیے تو سب چیزیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آئیں گی. پوائنٹ نمبر 1، یہ ٹیم جو ہے یہ اقتدار سنبھالنے میں مصروف رہتی ہے. جیسے وہ بچپن میں ہوتا تھا، کوئی صاحب شلوار پہن کے آ گئے بغیر ازار بند کے، کبھی یہاں سے سنبھال رہے ہیں، کبھی وہاں سے سنبھال رہے ہیں، یہ اسی میں مصروف رہتے ہیں. پوائنٹ نمبر 2، ایسے لوگ جو ہیں وہ پروجیکٹ ایسے پکڑتے ہیں کہ جن پہ کمیشن مل جائے، اور وہ کمیشن باہر سے باہر اگر ملک میں مل جائے تو زیادہ اچھا ہے. پوائنٹ نمبر 3، یہ ایسے پروجیکٹ بناتے ہیں جو اگر ملک میں بنانے ہیں تو وہ سامنے نظر آئیں. مثلا سڑک بنا دو، لوگ روز گزریں گے اور اپنے نام کی بورڈ لگا دو. ٹھیک، ڈیم دیکھنے کون آئے گا؟ ڈیم دیکھنے کون جاتا ہے؟ ڈیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، سڑک بناؤ. ذرا سوچئے اور ان سے پوچھئے، یہ جو ان کے حمایتی ہیں ان سے بھی پوچھئے کہ یہ بتاؤ، ملک کو ڈیمز کی زیادہ ضرورت تھی یا اورنج ٹرین کی، جو آج بھی 75% خالی ٹرین چلتی ہے اور آج بھی ہر ماہ کروڑوں روپے اس کے سود میں پاکستان کو دینے پڑتے ہیں؟ کس کی ضرورت زیادہ تھی، ہاسپٹلز کی، ڈیم کی، یا اورنج ٹرین کی؟ کیوں اس میں کمیشن جلدی بن گیا، وہ نظر آتی ہے. تو دیکھیے، ایسے لوگوں سے آپ یہ توقع نہ رکھیے کہ وہ کوئی بہتری کا کام کریں گے. اچھا صاحب، اب کل ایک دوست پوچھ رہے تھے اور بہت سارے لوگ یہ سوالات ان کے ذہن میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا جواب ضرور دیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے 3-3.5 سال کے عرصے میں کیا ایفرٹ کی. ان سب کو ملے ہیں 30 سال، 35 سال، فوج کو بھی اور نون اور PPP کو بھی. ان کی کارکردگی کیا ہے اور اس کے صرف 3-3.5 سال کی کارکردگی کیا ہے، اس کا جائزہ لیجئے. دیکھیے، اس نے 3 سال میں 10 نئے ڈیمز اور ہائیڈرو پاور کے پروجیکٹ
تیار کرا لیے اور انہوں نے اس کی حکومت ختم کر دی۔ پوائنٹ نمبر 2، وہ ڈیمز کی اہمیت کو سمجھتا تھا اور اس کے لیے اس نے اوورسیز پاکستانیوں سے، ہم سے اور پاکستان سے کتنی رقم جمع کر کے دی۔ میں نے بھی ایک پروگرام ہوسٹ کیا تھا ان کا، 17 بلین روپے۔ اب مجھ سے ایک ڈونر نے یہاں کہا تھا، فائق صاحب عمران خان صاحب سے کہیے گا وہ جب ٹی وی پہ آئیں گے ساری زندگی بھی وہ آئیں اور کہیں تو ہم پیسے دیتے رہیں گے، جتنے پیسے وہ کہیں گے ہم دیں گے، کیوں؟ لوگوں کا انٹرسٹ ہے۔ اس نے وہ رقم جمع کر کے دی تھی۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 3، دیا میر اور بھاشا ڈیم جو 1998 کی اس کی وہ ہے کام شروع ہوا تھا، وہ بند ہو گیا تھا۔ عمران خان نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ کیوں کام بند کیا ہے، اس کو تیز کرو، پیسہ چاہیے میں لا کے دیتا ہوں۔ کہ یہ کام ہوتا ہے۔ ان کو یہ بات پسند نہ آئی، اس کی حکومت بند کر دی۔ پوائنٹ نمبر 4، مومن ڈیم جو ہے وہ 1962 میں غالباً وابڈا نے اس کی وہ فیزیبلٹی بنائی تھی اور کام کچھ بھی نہیں۔ عمران خان نے جب اس کا جائزہ لیا تو اس نے کہا کہ اس کو فوراً اس کا آغاز کرو۔ اس کی گراؤنڈ بریکنگ اس نے کی اور کہا 2025 میں اس کو کمپلیٹ کرنا ہے ہر صورت میں۔ اس سے پہلے انہوں نے اس کی حکومت کو چلتا کر دیا۔ یہ سارے نقصانات ہیں قوم کے، یہ نہیں مانیں گے، یہ اس کی شہرت، اس کی عزت سے ہی جلتے رہیں گے، اسی آگ میں رہیں گے۔ پاکستان کا نقصان ہوتا ہے ہو جائے، بس ان کو اپنے اقتدار کے لیے۔ عمران خان ڈیمز کی سائٹ پہ جاتا تھا، میں نے خود دیکھا ہے، ویڈیوز دیکھی ہیں، مجھے دوستوں نے بتایا، وہ یوں کر کے اکثر میں دیکھا کھڑے ہوئے ہیں اور انجینئر سے باتیں کر رہے ہیں، اچھا تو یہ ڈیم یہاں سے ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ، جیسے کوئی اس کے گھر کا پروجیکٹ ہو۔ وہ سائٹس پہ جاتا تھا، کھڑا ہوتا تھا اور 5 منٹ نہیں، فوٹو سیشن کے لیے آدھا گھنٹہ، لوگ تھک جاتے تھے، کچھ دوستوں نے بتایا یار ہم تھک گئے، وہ بیٹھنے کی وہ نہیں کر رہے تھے۔ ایک ایک چیز کا حساب لینا کہ یہاں پہ کتنے پیسے ہوئیں گے اور کب تک چاہیے، میں پیسے دوں گا، کوئی بات نہیں، کام شروع کرو۔ یہ تو ہے ملک کو بنانے والا۔ اور یہ جن سے توقع رکھے بیٹھے ہیں حکمران، حاکم وقت، یہ خود بھی ناجائز طریقے سے آئے ہیں اور کرپٹ اور نااہلوں کی حکومت سجائی ہے انہوں نے۔ دیکھ لیجئے کس تیزی سے سیلاب آیا ہے اور ان کے کارنامے دیکھ لیجئے، ابھی تک یہ ہو رہا ہے کہ غریبوں کی طرف پانی چھوڑ دو، ہمارے علاقے بچا لو۔ یار ایسے ملک چلتے ہیں، ایسے ملک تباہ ہوتے ہیں۔ یہ ترقی کا راستہ ہے یا تباہی کا راستہ ہے؟ یہ کرپٹ اور نااہل لوگوں سے یہ کام لینا چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیم بنائیں گے، وہ ڈیم فول ڈیم نہیں بنائیں گے، وہ قوم کو فول بنائیں گے، ڈیم نہیں بنائیں گے، وہ سڑک بنا کے جلدی سے کمیشن حاصل کریں گے۔ مجھے بتائیے جب ان تمام باتوں کا علم آپ کو بھی ہے، مجھ کو بھی ہے، تو کیا ان کو نہیں ہوگا؟ ان کو مجھ سے، آپ سے زیادہ علم ہے، لیکن ان کو بھی اقتدار کی چاہت جو ہے نا، وہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ چور چکار ہی تم فرنٹ پہ رکھو، انہی کو قابو کیا جا سکتا ہے، اس ایماندار آدمی کو مت لانا۔ اس کو تو وہ کہتی ہے کہ 14 سال تک تم بند رکھو، یا مجھے 3 دن دو، میں اس کا خاتمہ کرا دوں، مریم نواز۔ اس سوچ کے لوگ حکمران ہیں۔ سیلاب کے دوران بھی کرپشن جاری ہے، اور ابھی جب ایڈ آئے گی تو پھر اس پہ ہاتھ ماریں گے۔ بہرحال ان کو بڑی غلط توقع ہے ان لوگوں سے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا، جو بینک لوٹنے والے لوگ ہوں، اگر آپ ان کو لے آئیں اور کہیں یار آپ کو تو بینک کا سسٹم پتہ ہے، آپ آج سے بینک آپ چلا لیا کیجئے، تو وہ بینک چلائے گا، وہ کسی نے کسی سے گھات لگا کے وہاں سے وہ بھی لے اڑے گا جو رہ گیا۔ دعا کیجئے اور کام کیجئے، عمران خان کی آزادی کے لیے آواز اٹھائیے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے، اور اپنی قوت سے وہ دروازہ خود بڑھ کے کھولیے، اور کوئی نہیں کھولے گا، تاکہ وہ باہر آئے
اور پاکستان جو ہے وہ اس عذاب سے نکلے۔ سیلاب سے بڑا عذاب یہ حکمران ہے جو نہ پلاننگ کرتے ہیں، نہ رحم ان کے دلوں میں، اور ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، چاہے کتنی بھی بڑی ہلاکت ہو جائے ان کے دل پہ مہر لگ چکی ہے۔ تو ان سے چھٹکارا ہی واحد طریقہ ہے۔ اگر آپ کو میرے خیالات پسند آتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں، تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجئے، رائے عامہ ہموار کیجئے۔ میں آپ اتنا کام تو کر سکتے ہیں نا، جو کام کر سکتے ہو وہ تو ضرور کر دو۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔